بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں کاشتکار بھائیوں؟ امید کرتا ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد وقاص اور آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں اپنے چینل پر۔ آج ہم بات کریں گے دسمبر میں گندم کی اہم ضروریات کون سی ہو سکتی ہیں، کہ دسمبر کے منتھ میں کون کون سے ایسا کام کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری گندم کی زیادہ سے زیادہ پیداوار آ سکے۔ تو دسمبر میں آپ نے جو پہلی چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ آیا کہ میری جو گندم ہے اس میں فاسفورس کی مقدار مکمل ہے یا نہیں۔ اگر آپ نے زمین کی تیاری میں فاسفورس کا استعمال نہیں کیا تو کوشش کریں پہلے پانی کے اوپر 2 بیگ اگر آپ لوگ نائٹروفاس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی فاسفورس کا بھی مکمل استعمال ہو جائے گا، اس کے ساتھ جو نائٹروجن کی کمی ہے اس کے بھی کہ نائٹروجن کی کمی بھی دور ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ دوسرا مین کام کرنا ہے وہ شگوفہ سازی کے اوپر کرنا ہے کہ آیا کہ میری جو گندم ہے اس کی شگوفے مکمل ہیں۔ یہ دیکھیں اب یہ گندم شگوفہ سازی کے اوپر آ رہی ہے تو آپ اس کے اوپر زنک کا استعمال کر سکتے ہیں، نائٹروجن کا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں، تاکہ جو گندم ہے اگر اس میں آپ زنک کا زیادہ استعمال کریں گے تو گندم جو ہے وہ شگوفہ سازی زیادہ کرے گی، جتنے شگوفے زیادہ بنائے گی، ٹلرنگ زیادہ کرے گی، اتنے زیادہ سکتے ہیں کہ جو پروڈکشن ہے وہ بھی زیادہ آ جائے گی۔ اگر آپ 40 سے 50 دن تک اس کی شگوفے لے سکتے ہیں تو اس کی آپ کو پیداوار اچھی مل سکتی ہے۔ جو بعد میں آنے والے شگوفے ہوں گے اس کے اوپر سٹا نہیں بنے گا یا پھر بالکل چھوٹا بنے گا، کمزور بنے گا، تو وہ بھوسا بنے گا، نہ کہ آپ کا جو ہے دانے اس میں بنے گے۔ اس کے بعد آپ نے اس کا جو ایک مین چیز ہے وہ پانی کا خیال کرنا ہے کہ پہلا پانی کب لگانا ہے، دوسرا پانی کب لگانا ہے۔ دیکھیں جس ٹائم اس کی جو گراؤنڈ روٹس ہوتی ہیں جس ٹائم یہ نکل رہی ہوں نیچے سے گراؤنڈ روٹس نکل رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر سے یہ شگوفے نکال رہا ہوتا ہے، تو اس ٹائم بہترین وقت ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے گندم کو پانی کی کمی نہیں آنے دینی، بلکہ ٹائم کے اوپر اس پہ آپ نے پانی لگانا ہے۔ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو گراؤنڈ روٹس اور سیمینر روٹس کے بارے میں بھی واضح فرق بتاؤں گا کہ آپ کو کس طرح اس کا پتہ چل سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو جڑی بوٹی مار زہر ہے اس کا استعمال کر لیں۔ اگر آپ کی گندم میں مختلف قسم کی چوڑے پتوں والی یا پھر نکیلے پتے والی جو ہوتی ہیں جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ان کو بھی آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ جس طرح آپ کو ریکمینڈ کیا جائے اسی طرح ہی سپرے کرنا ہے۔ زیادہ ڈوز دیں گے تو آپ کی جو گندم ہے اس کے پتے پیلے ہونے کے چانسز ہیں، سٹریس میں آ سکتی ہے، یا پھر اگر موسمی دباؤ آ جاتا ہے آپ کی گندم کے اوپر تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر بھی آپ نے کسی بھی قسم کے نیوٹرینٹس کا استعمال کر لینا ہے، نیوٹرینٹس کا لازمی استعمال کرنا ہے تاکہ جو آپ کی گندم ہے وہ وقتی طور پر سٹریس سے بہر ہے اور اپنے گروتھ کے اوپر گامزن ہے۔ اگر اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو لازمی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔